پنجگور میں کمشنر مکران اور جسٹس فار شہید داد جان کمیٹی کے درمیان 10 نکات پر اتفاق، احتجاج و دھرنا معطل کر دیا گیا۔ تربت میں دھماکہ اور فائرنگ، فورسز نے شاہراہ کو ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا۔ آج جون کی 2 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ کمشنر مکران، شبیر احمد مینگل اور جسٹس فار شہید داد جان یکجہتی کمیٹی، آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کمیٹی نے احتجاج ختم کرنے کے لیے 10 نکات پیش کر دیے، جن پر فریقین نے اتفاق کیا۔ شہید داد جان فار جسٹس کمیٹی، سول سوسائٹی اور آل پارٹیز نے 10 روز سے جاری دھرنا ختم کر کے سی پیک روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ کمشنر مکران نے ڈپٹی کمشنر، ایس پی پولیس، اے سی پنجگور، اے سی گوارگو کے ہمراہ دھرنے کے مقام پر آ کر مطالبات کی منظوری کا اعلان کیا۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس فار شہید داد جان کمیٹی نے کمشنر مکران، شبیر احمد مینگل کو اپنے 10 نکات پر مشتمل تحریری ڈرافٹ پیش کیا، جن میں شہید داد جان کے قاتلوں کی 1 ہفتے کے اندر گرفتاری، JIT رپورٹ پبلک کرنا، داد جان بلوچ کو سرکاری سطح پر شہید قرار دے کر فیملی کے افراد کو تحفظ فراہم کرنا، مسلح جتھوں سے اسلحہ واپس لینا، لاپتہ افراد کو بازیاب کرانا، شہید جلیل احمد اور دیگر کے قاتلوں کی گرفتاری، نوگو ایریاز کا خاتمہ، منشیات کے اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن، سراوان خدابادان میں پولیس لیویز کے مشترکہ ناکے اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری شامل ہے۔ کمشنر مکران، شبیر احمد مینگل نے کمیٹی سے کہا کہ پولیس اور لیویز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو گرفتار کر کے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ داد جان بلوچ کے قتل کا واقعہ پر کام ہو رہا ہے، قاتل جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ تربت میں دھماکہ اور فائرنگ، فورسز نے شاہراہ کو ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا، پیدل چلنے والوں کو بھی روک دیا گیا۔ کیچکور پل چوگان کنڈہ کے قریب دھماکہ اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں، جبکہ ذرائع کے مطابق فورسز کی جانب سے روڈ کو بند کر دیا گیا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آخری اطلاعات آنے تک کسی جانی نقصان کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق تربت میں سیکورٹی فورس کے قافلے کو بم سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق نہیں کی۔ وفاق جب تک بلوچستان کی مدد نہیں کرے گا تب تک یہاں کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ میر عبدالقدوس بزنجو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ وفاق جب تک بلوچستان کی مدد نہیں کرے گا تب تک یہاں کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ وفاق بجٹ میں بلوچستان کے حوالے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرے۔ وفاقی حکومت کو بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بدھ کی رات وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں پاکستان بار کونسل اور دیگر بار کونسلز میں گرانٹ کے چیک تقسیم کرنے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر، ایڈوکیٹ بلوچستان بار کے منیر احمد کاکڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے وکلاء برادری کو گرانٹ دی، وکلاء برادری کے مسائل سے آگاہ ہیں، ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 8 اگست کے واقعے کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ وکلاء معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق جب تک بلوچستان کی مدد نہیں کرے گا تب تک یہاں کے حالات نہیں بدلیں گے۔ وفاق بجٹ میں بلوچستان کے حوالے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر بلوچستان بار کونسل کے منیر کاکڑ ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے وکلاء برادری کے لیے پہلی بار گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ مسائل حل کرنے اور فنڈز فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے پاکستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار کوئٹہ، تربت سبی اور ڈسٹرکٹ بار کے لیے 6 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گرانٹ اینڈ ایڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ خضدار میں بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء کی احتجاجی ریلی۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی
میں آج کے ریلی میں طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرامن ریلی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے کئی مہینے سے انتظامیہ سے ملاقاتیں کیں اور انتظامیہ کو طلباء و طالبات کے مسائل سے متعلق سنجیدگی سے آگاہ کیا، اور آج کا ریلی ان تمام مسائل کو حل نہ کرنے کے لیے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بند کمروں میں ہونے والے میٹنگ کو رد کرتی ہے اور اس سوال کا جواب طلباء و طالبات کے سامنے دیا جائے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ان مسائل کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے ان مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور کل ان سارے مطالبات کے حل کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کی گئی۔ سارے نوٹیفیکیشن اسٹوڈنٹس کو شیئر کی جائیں گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی سست روی، طلباء و طالبات کو بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنا اور طلباء کو ہراساں کرنے کے خلاف آج ایک پرامن ریلی نکالی گئی۔ اگر ہمارے ان مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو ہم پوری یونیورسٹی بند کر کے احتجاج کریں گے۔ وڈ میں موٹر سائیکل سے 15 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وڈ بڑی تباہی سے بچ گیا، موٹر سائیکل سے 15 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق وڈ کے قریب ایک ہوٹل پر مشکوک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اطلاع ملنے پر حکام نے موٹر سائیکل کو تحویل میں لیا۔ تلاشی لینے کے بعد موٹر سائیکل سے 15 کلو دھماکہ خیز مواد پر مشتمل بم برآمد ہوا، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ چلغوزے کے جنگلات میں آگ سے پہنچنے والے نقصانات کے لیے بلوچستان اسمبلی میں ازالہ کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں کوہ سلیمان میں آگ سے متاثرہ جنگل اور علاقے کی بحالی کے لیے اقدامات کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی گئی۔ قائم مقام اسپیکر سردار بابر موسیٰ خیل نے آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کی ہدایت کر دی۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہفتہ کو قائم مقام اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان موسیٰ خیل کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پشتونخوا میپ کے نصر اللہ زیرے نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو ضلع شیرانی کے کوہ سلیمان میں چلغوزے اور دیگر جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور مسلسل 2 ہفتوں تک آگ کی وجہ سے لاکھوں درخت جن میں چلغوزے اور دیگر درخت شامل تھے جل کر خاکستر ہو گئے، جس کی بنا پر وہاں کے عوام کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے خلیل جارج نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ چلغوزے اور زیتون کے جنگلات بڑے پیمانے پر تباہ ہوئے، لوگوں کا معاشی نقصان ہوا ہے، قرارداد منظور کی جائے اور متاثرین کی امداد کی جائے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار بابر خان موسیٰ خیل نے ایوان کی مشاورت سے قرارداد کی منظوری کی رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ شیرانی اور موسیٰ خیل کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی اور علاقے کا تفصیلی دورہ بھی کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آگ بجھانے کے آلات کی خریداری کے لیے رقم رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وہ جلد وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وفاقی PSDP میں بھی اس حوالے سے رقم مختص کی جائے۔ پنجگور میں مختلف حادثات و واقعات میں ایک شخص جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ چتکان بازار میں دکان کی چھت گرنے سے نور احمد ولد فیض محمد نامی شخص جاں بحق ہو گیا، جن کا تعلق زہری خضار سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کا تعلق صوبہ سندھ سے بتایا جا رہا ہے۔ جاں بحق نور احمد اور 4 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجگور کے علاقے سوردو میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نادر نامی نوجوان موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ڈاکو نے ان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر کے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی دھماکے کے بعد پیش آنے والے واقعات قابل مذمت ہیں۔ رکن صوبہ اسمبلی ثناء بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے رہنما ثناء اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی دھماکے کے بعد پیش آنے والے واقعات قابل مذمت ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران نقطۂ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے ثناء اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ پرامن بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا
کہ حال ہی میں بلوچستان میں ایک ناکام تحریک عدم اعتماد آئی صوبے میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ابھی تک برقرار ہے۔ ثناء اللہ بلوچ نے کراچی یونیورسٹی دھماکے کے بعد پیش آنے والے واقعات کو قابل مذمت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تربت میں خاتون کی گرفتاری پر صوبائی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی وبا کے پھیلاؤ پر بات کرتے ہوئے ثناء اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی وبا کے دوران صوبائی حکومت نے غفلت کی۔ کوئٹہ میں ٹیکسی اسٹینڈ سے ایک شخص کی نعش برآمد۔ پولیس کے مطابق جمعرات کو کوئٹہ میں جنرل روڈ ٹیکسی اسٹینڈ سے نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے، جسے شناخت کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید کارروائی جاری ہے۔ موٹر وے پولیس کا بلوچستان کی شاہراہوں پر خصوصی کیمرے نصب کرنے کا اعلان۔ موٹر وے پولیس نے بلوچستان سمیت ملک بھر کی تمام قومی شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کے نفاذ کے لیے خصوصی کیمرے نصب کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئی جی موٹر وے کوئٹہ خالد محمود نے کہا ہے کہ باڈی وارن کیمرے پاکستان کی تمام قومی شاہراہوں پر فعال کیے جا رہے ہیں، جس سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے آئی جی کی جانب سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کے پہاڑی علاقوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے پیٹرولنگ کی جائے گی، جبکہ قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے موٹر وے پر سیکورٹی فراہم کی جا سکے گی۔ میئرشپ نیشنل پارٹی سے چیننے اور اس کے کمزور وارڈ کونسلرز توڑنے کے لیے مقرران کی بزنس ٹائکون سمیت گاڈ فادرز کی تربت کے لگژری علاقہ میں بیٹھک دوسرے روز بھی جاری۔ بلدیاتی انتخابات میں نیشنل پارٹی کی میونسپل کارپوریشن میں غیر متوقع فتح بلکہ شاکنگ رزلٹ سے پی این پی عوامی محض انگشت بدندہ نہیں بلکہ سراسیمگی کا شکار ہو چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے کئی سیاسی قوتیں غیر مطمئن ہیں۔ میونسپل کارپوریشن میں میئرشپ اور ڈسٹرکٹ کونسل میں چیئرمین شپ کے لیے گٹھ جوڑ ہارس ٹریڈنگ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں مقرران کی چند اہم بزنس ٹائکون کی بیٹھک آج دوسرے دن تربت کی لگژری علاقے میں جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان بزنس ٹائکون شخصیتوں کی کاروباری مقتدر سے خوشگوار مراسم اور علاقے میں ان کی سیاسی اثر و رسوخ بھاری اکثریت سے جیتنے والی پارٹی کے خلاف بھی پانسا پلٹ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل پارٹی چونکہ میونسپل کارپوریشن تربت میں 33 نشستوں کے ساتھ میئر و ڈپٹی میئرشپ حاصل کرنے کا مجاز ٹھہرتا ہے، لیکن مذکورہ شخصیات کی بیٹھک اور نیشنل پارٹی کے کمزور وارڈز کونسلرز کو توڑنے یا اسے منہ مانگی قیمت فراہم کرنے اور آزاد پنچیوں کو گھونسلہ فراہم کرنے سے نیشنل پارٹی کا میئرشپ کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بزنس ٹائکون کی مذکورہ بیٹھک جو جمعرات کے روز تک جاری رہا ہے، نیشنل پارٹی سے میئرشپ چھیننے اور اسے پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کو فراہم کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک اس رہائش گاہ میں 3 وارڈ کونسلرز نے رونمائی کی ہے اور مذکورہ شخصیات مزید 6 سے 8 وارڈ کونسلرز کی راہ تک رہے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا، پرویز اشرف۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان 71 سالہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو چین پاکستان تعلقات کے معمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری نے چین کے دورے کیے اور مارچ 2013 میں گوادر پورٹ کو چین کے تعاون سے آپریشنلائز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک سی پیک کے ذریعے درجنوں انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے جعلی خبروں کو جگہ نہ دے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دونوں ممالک کے ذرائع ابلاغ کو ایک دوسرے سے مثبت خبروں کا تبادلہ کرنا چاہیے تاکہ سی پیک کے حوالے سے غلط خبروں اور پروپیگنڈوں کا مقابلہ کر سکیں۔
آسٹریلیا میں دنیا کا سب سے بڑا پودا دریافت کیا گیا ہے۔ محققین کے مطابق ویسٹرن آسٹریلیا کے ساحلوں میں موجود سی گراس کا یہ پودا 180 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شارک بے کے علاقے میں دریافت کیے گئے اس پودے میں کتنے مزید پلانٹس اگے ہیں اور ان کی ماہیت کیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسی نباتات کے مطالعے سے ماحول اور ایکو سسٹم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں کئی راز افشا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے خبردار کر دیا ہے کہ یمن میں گزشتہ 2 ماہ سے نافذ العمل جنگ بندی کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ حوثی باغیوں اور سعودی عسکری اتحاد کے مابین طے پانے والے اس سیز فائر کی مدت میں توسیع ہو جائے، لیکن اس بارے میں مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اس امن ڈیل کی مدت بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ جنگ زدہ یمن کے لاکھوں شہریوں کو امداد پہنچائی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق کرۂ ارض پر سب سے زیادہ گندگی تمباکو مصنوعات سے پھیلتی ہے اور ان میں موجود ہزاروں زہریلے کیمیکلز ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کی مناسبت سے منگل کے روز اپنی اس تازہ ترین رپورٹ میں اس عالمی ادارے نے کہا ہے کہ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہر سال 80 لاکھ افراد کی موت ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی تمباکو مصنوعات کی تیاری اور اس کے استعمال میں سالانہ تقریباً 60 کروڑ درختوں، 2 لاکھ ایکڑ اراضی اور 22 ارب ٹن پانی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم اور دیگر ہتھیار فراہم کرنے کا امریکی فیصلہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے اس امریکی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اس طرح 2 سپر پاورز کے مابین براہ راست تصادم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یوکرینی فوج کی اس امریکی مدد کو انتہائی منفی پیش رفت قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ واشنگٹن اس تنازع کو مزید بگاڑنے کا باعث بن رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے مطالبات پر کیف حکومت کو یہ ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے روسی تیل خریدنے کے عمل کو جزوی طور پر مرحلہ وار ختم کرنے کے نتیجے میں توانائی کی عالمی منڈی عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔ یوکرین جنگ کے تناظر میں یورپی یونین نے اتفاق کیا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک روس سے خریدی جانے والی آئل مصنوعات میں 90% تک کٹوتی کر دی جائے گی۔ تاہم ماسکو حکومت کے مطابق یہ صورتحال یورپی بلاک کے لیے نئے مسائل پیدا کر دے گی۔ ان پابندیوں سے یورپ روس پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔